نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يمشون على الارض هونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. پھر اسی طرح ہاتھ اور بازو بہت نہیں ہلانے، یعنی بعض اوقات ہم چلتے ہیں تو بازو ہل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اب سڑک پہ تو مارچ پاسٹ اچھا نہیں لگتا نا. سڑک پہ چلتے ہوئے زور زور سے بازو مار رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس سے آپ سب کو متوجہ بھی کر رہے ہیں. اور مسلمان عورتوں کی چال کیسی ہوتی ہے؟ سورۃ النور میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں اس طرح مار کے نہ چلیں کہ چھپی ہوئی زینت ساری کھل جائے. تو اس میں زینت کے کھلنے کا بھی احتمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آس پاس کی ذرا خبر رکھ کے چلیں، یعنی کہ اندھا دھن چلتے جائیں، کوئی چیز رستے میں اس کو ٹھوکر ماری، اس کو گرایا. کیونکہ بعض اوقات جیسے تنگ بازاروں میں بعض اوقات کسی آدمی سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کسی کے شوکے سے ٹکرایا تو اس میں سے کچھ گرایا. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ حجاب میں ہیں، گاؤن میں ہیں اور آپ کی چال ایسی ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایک تماشا بن جائے، یہ نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی غم ہے، یہ سوچ حاوی ہے یا کوئی مسائل ہیں آپ کے اور وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھا کے مت چلیں، یعنی ذرا ان کو رکھ کے چلا کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا، کس نے ہمیں سلام کیا، تو پھر اس میں بھی ندامت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک یہ ہے کہ خود تو چل رہے ہیں مگر دوسرے چلتے ہوئے کو روکا نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات اتنی مشکل ہو جاتی ہے چلنے میں کہ ایک کام اگر آپ ایک جگہ سے لے کے چلے ہیں دوسری جگہ تک جانے لگے ہیں تو بیچ میں آپ کو 10 لوگ روک لیں گے اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ چلے کس کام کو تھے. اگر آپ کو کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کرنا، تو آپ اس کی جگہ پر پہنچے، آپ اس کو لکھ کر میسج دے دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اپنے کام سے تو آپ اس کو وہیں روک کے کھڑے ہو جائیں اور راستہ بلاک کر دیں. تو یہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے. چلنے والے کو بھی اذیت دینا ہے اور گزرنے والوں کو بھی اذیت دینا ہے. اگر آپ کو کسی سے کچھ کام ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ آپ سے مجھے کام ہے، اور یا یہ کہ لکھا ہوا ہاتھ میں پکڑائیے اور اس کو جانے دیجیے. اور ہمارا حال تو یہاں یہ ہے کہ کوریڈور میں گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پیچھے اذیت کا شکار ہوتے ہیں، گزرنے والوں کو راستہ نہیں ملتا اور ہم اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی چال میں ایک عزم، ایک مقصد جھلکتا ہوا نظر آئے. کیونکہ بے مقصد لوگوں کی چال بہت سلو ہوتی ہے اور کبھی ادھر پاؤں اٹھائے، کبھی ادھر مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی آپ کی چال میں ایک عزم ہونا چاہیے. یہ جو نیشنل جیوگرافک کے پروگرام کی میں ذکر کر رہی ہوں، تو یہ ایک خاتون نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے اس کو کئی سال لگے، 1.5 سال تک، 18 مہینے تک مسلسل وہ ایک جنگل میں رہی. تو مجھے فوراً آپ لوگ یاد آئے کہ دن کا تھوڑا سا حصہ آپ 18 مہینے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ ننگے پاؤں چل رہی ہوتی تھی اور 18 مہینے میں جا کر اس نے چمپینزیز کو اپنے ساتھ مانوس کیا. پہلے تو وہ اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ نکلتے تھے اور جب وہ بھاگ جاتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی. پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے مانوس کیا، آہستہ 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 آگے بڑھی. پھر ان پہ بہت سے ٹیسٹ کیے، ان کی عادات کا، ہیبٹس کا جائزہ لیا. پھر ان میں سے بہت سے جو مر رہے تھے ان تک وہ ان کے بیچ میں رہی اور کئی سال تک پھر اس کی ریسرچ آگے بھی چلتی رہی اور بہت سے لوگوں کو اس نے دنیا بھر سے بلا کر چمپینزیز کے بارے میں ٹریننگ دی، بتایا، معلومات فراہم کی. اور جب وہ چلتی تھی تو میں اس کی چال دیکھتی تھی. یعنی کسی وقت بھی میں نے اس کو پریشان چلتے نہیں دیکھا اور کسی وقت میں بھی اس کو لڑکھڑاتے اور بیکار قسم کی چال میں نہیں دیکھا. ہمیشہ اس کے قدم اتنے پختہ ہوتے تھے اور وہ کسی کام کے لیے ہی نکل رہی ہوتی تھی. اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز مختلف تھی. تو میں سوچتی یا اللہ، مسلمانوں کے اندر یہ مقاصد کب آئیں گے؟ تو مجھے بار بار جب میں وہ مختلف چیزیں انٹرسٹنگ دیکھتی تھی جو میرے لیے خود بہت ایک نئی معلومات تھی، سوچتی تھی کہ ہم قرآن میں سے بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہ لوگ ایمان کے بغیر کائنات کی آیات پڑھتے رہتے ہیں. یعنی بنا انسان سوچے نا، اتنا قریب انسان سے ملتے جلتے، ان کی ہیبٹس اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں
ان کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی انسان سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ان کو؟ میں تو سارا وقت یہ سوچتی تھی کہ ان کو کیوں بنایا اللہ نے، لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم جائیں، کبھی ہم میں سے کوئی سوچے کہ ایسی ایجوکیشن حاصل کرے، پڑھے لکھے سمجھے، پھر ایسی چیزوں پہ ریسرچ کرے، پھر اس کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وہ لوگ یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں بنانے والے کا نام بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم ان تمام فرائض سے غافل ہیں، ورنہ مسلمانوں کو جتنا سبق دیا گیا غور و فکر کرنے کا اور کائنات میں سیر و سیاحت کا، وہ شاید ہی کسی اور قوم کو معلوم ہو، لیکن یہ کہ دنیا کی ضرورت کے تحت دنیا کی قیادت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے۔ تو اس وقت میں تو سچ پوچھے حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کبھی قرآن پڑھے اور لوگوں میں بھی ایسی باعزم چال ہوگی، کیونکہ بامقصد لوگ لڑکھڑا نہیں سکتے ادھر ادھر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو چال ہوتی ہے وہ ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہوتی، جب وہ ہماری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، جب ہماری چال میں ٹہل ہے اور بے مقصد ہے ہماری چال، تو کیا ہوگا؟ عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ عملی زندگی میں بھی ہمارے قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے لگیں گے اور استقامت نہیں رہے گی۔ اور دوسرا حصہ اس کا کہ یمشونا میں ساری موومنٹس ہیں، یعنی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ منظم اور مربوط ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے تو اگر مجھے رکھنا ہے تو اس کو آرام سے رکھے، ڈھک سے، شور مچاتے ہوئے ہر وقت۔ کبھی دروازہ کھولا تو دڑ سے بند کیا، کاپی اٹھا کے رکھی تو دڑ سے رکھی، یعنی ہر وقت ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے خود نمائی کا۔ یہ سب خود نمائی میں آتا ہے، یعنی ہم پھینک رہے ہیں چیز، دیکھو ہم کو، توجہ کرو ہماری طرف، زور سے ہم چیز پٹک رہے ہیں، دیکھو دیکھو ہم کو، ہم کیا عالی شان کام کر رہے ہیں، یعنی اس کے سوا کیا مقصد ہے؟ ان حرکتوں کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم ہر وقت کیوں ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کے سارے معاملات میں ایک اخلاق، ایک ملاحت، ایک شائستگی اور ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی سویلائزڈ قومیں ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات تو پائی جاتی ہیں، لیکن رحمان کے ماننے والے انہی صفات سے عاری ہو گئے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں، جاہل جب ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو۔ یعنی اہل ایمان عباد الرحمن جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں بے فائدہ بحثیں نہیں کرتے۔ اور جاہلوں سے مراد یہاں بے علم یا کم علم لوگ نہیں، کیونکہ ہم جاہل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس بیچارے کے پاس علم نہ ہو۔ یہاں بے علم، کم علم یا نادان نہیں، بلکہ کج بحث قسم کے لوگ مراد ہیں، جن کا مقصد صرف دوسرے کو الجھانا ہوتا ہے، بحثیں کرنا، اپنے مخاطب کو نیچا دکھانا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ذلیل کرنا۔ تو رحمان کے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر، فضول اور بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کی بیہودگی کو برداشت تو کر لیتے ہیں، سلام کر کے کنی کترا جاتے ہیں، لیکن گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ وہ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ان سے جھگڑنا تو دور کی بات، ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اور سلام کا جو لفظ ہے یہ دو موقعوں پر بولا جاتا ہے، آنے کے موقع پر اور جانے کے موقع پر۔ یعنی کسی سے ملاقات کے لیے جب آپ جاتے ہیں اس وقت بھی سلام بولتے ہیں، اور جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یعنی الوداع کرتے ہیں تو اس وقت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر کو الوداع کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سلام لک، وہ بھی اسی طرح کا سلام تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاہلون استعمال ہوا ہے، یعنی جہالت والے۔ جہالت والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جاہلانہ باتیں کرنے والے، جو علم رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود جھگڑے اور بحث کی روش پر ہوں۔ اور سلام سے مراد یہاں وہ مسنون سلام نہیں جو ہم خاص طور پر کسی کو گریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی یہاں گریٹنگ مراد نہیں، یہ گریٹ کرنا مراد نہیں،
بلکہ احسن طریقے سے اپنے آپ کو بچانا مراد ہے. اور عباد الرحمن ایسا رویہ کسی کمزوری کی بنا پر یا کسی تکبر کی بنا پر نہیں اختیار کرتے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ زندگی جیسی ایک ہی دفعہ ملنے والی قیمتی چیز کو اچھے کاموں میں لگایا جا سکے، بیکار چیزوں سے بچایا جا سکے. عام زندگی میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مثلاً آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ سے کسی قسم کی ضد رکھتا ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتا. ایسے میں اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، کمتر ثابت کرے. تو اس کی کوشش یہ ہوگی یا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اکسائے، آپ کو غصہ دلائے. لہذا بعض اوقات وہ ایسے سوال آپ سے کرے گا کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو یا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہ ہو. بعض اوقات وہ اعتراض کرے گا، نکتہ چینی کرے گا. بعض اوقات وہ آپ کو بے مقصد اور فضول قسم کی بحث میں گھسیٹے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو، جس سے کوئی علمی عملی فائدہ نہ ہو. تو عباد الرحمن ایسے موقع پر بہت کانشیس ہوتے ہیں. وہ اعتراض کے جواب میں، تنقید کے جواب میں، بحث مباحثے کے جواب میں اس لیول پر نہیں اترتے. وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لمن اراد ان یذکر عقل استعمال کرتے ہیں، او اراد شکورا شکر کے طریقے پر ہوتے ہیں. وہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں. عموماً انسانوں کے درمیان جھگڑے، فساد، بحث مباحثے کب جنم لیتے ہیں؟ جب ایک شخص چھیڑتا ہے تو دوسرا چھڑ جاتا ہے، گویا اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جس طرح چاہو مجھ سے پلے کرو، میں تمہارے ڈسپوزل پہ ہوں. تم لڑنا چاہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں، تم مجھے جھگڑے میں الجھاؤ تو میں اس سے زیادہ جھگڑنے کا عادی ہوں. لیکن عباد الرحمن ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے. وہ ایسے موقعوں پر سمجھ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں اور سلام کے ذریعے، یعنی سلامتی کا پیغام یا پیس بی اپان یو کہہ کے، ضروری نہیں زبان سے کہیں، اس میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جھگڑے کے جواب میں خاموشی یا اگنور کرنا یا سنی انسنی کر دینا، کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس سے فساد نہ پھیلے اور ایک پیس اور امن کی فضا باقی رہے، وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، تم پر سلام ہو. لا نبتغي الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یعنی جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرتے ہیں. ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے کہ اس قسم کی بیکار بحثوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس سے کسی کے علم میں نفع مند اضافہ نہیں ہوتا. کیونکہ بحث سے کبھی بھی کوئی فائدہ مند چیز برآمد نہیں ہوتی. ضد میں آ کر جب انسان ایک دوسرے پہ وار کرتا ہے تو کبھی بھی ایک دوسرے کی پھر خیر خواہی نہیں ہوتی، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بحث میں جیتنے کی بجائے ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. کون؟ عباد الرحمن. یہاں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، انہیں رات کی عبادت میں لطف آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا
جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. اور یہ تنہائی دن میں نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن میں آپ کہیں بھی روئیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا آپ کو. تو وہ شخص تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور خالصتاً اللہ کو یاد کر کے. یہ نہیں کہ آپ یاد کسی اور کو کر کے رو رہے ہو یا دنیا کے کسی نقصان پہ آپ رو رہے ہو اور کوئی دیکھے تو آپ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ میں تو اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو یہ لمحات صرف رات کو جب کہ سب سو رہے ہوں اسی وقت نصیب ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، کیونکہ ان کا رونا بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں عشاء اور فجر کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی آتی ہے، کہ جن لوگوں کو اپنی میٹھی نیند پر اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، جو اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کر سکتے ہیں، یعنی نیند کی محبت. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں. اور اگر ہماری راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہوں، گپ شپ میں گزرتی ہوں، تو پھر دوبارہ سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ان کو کہا ہے، عباد الرحمن ان کو کہا ہے کہ جو صرف 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھتے بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، بلکہ کیا کہا، راتوں کو سجدے اور قیام میں جاگتے ہیں. کیونکہ جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ جاگنے والے دنیا کے کاموں کے لیے جاگتے ہیں، اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے جاگتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں. کم ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے جاگتے ہوں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. یعنی اتنے حساس ہیں، ایسے متقی ہیں کہ اپنی عبادت پر تکیہ نہیں کرتے، اپنی عبادت کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے. تذکر اور تشکر کی صفات کے ساتھ ساتھ چال میں عاجزی کے باوجود، جھگڑے بحثوں فساد لڑائیوں سے بچ کر رہنے کے باوجود، کسی کو نقصان نہ دینے کے باوجود، راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. اپنی ان ساری عبادات کو، ان ساری کوششوں کو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں. کبھی اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں کر بیٹھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے تو صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے. غرام، غرام کہتے ہیں ہلاکت کو، مسلسل تکلیف کو. شر دائم، خسران لازم، یعنی ایسا نقصان جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے، چمٹ جائے. تو مراد ہے ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جس کو پکڑ لے اسے چھوڑتا نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. یہ جہنم کا وصف ہے. جہنم کی ان صفات کو جاننے کی وجہ سے وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں وہ آگ کے شعلے ہمیں نہ پکڑ لیں، تو اس سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پیچھے بھی ان لوگوں کی صفت گزر چکی ہے نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، سورۃ المؤمنون میں، کہ وہ لوگ
جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے ڈرے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اس بات کی فکر سے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. تو اس بنا پر وہ دعائیں مانگتے ہیں، اس بنا پر وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری قیام کی جگہ ہے. مستقر کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس کو، ٹھہرنے کی جگہ، قرار گاہ، مستقل قیام گاہ، اور مقامہ رہنے کی جگہ، اقامت گاہ. عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو تھوڑی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور آنے لگتا ہے، وہ کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتا، ہر ایک کے اوپر تبصرے، ہر ایک پہ فتوے، ہر ایک کو کرٹیسائز کرنا، ہر ایک میں عیب چننا، بس دوسروں کی صرف برائیوں ہی کی طرف دیکھنا، دوسروں کا کوئی خیر نظر نہ آنا، یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے. یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کو نیکی کی توفیق دے اور دوسروں کی برائی نظر بھی آئے تو اس سے ہمدردی پیدا ہو، برائی سے نفرت ہو، بندے سے نہیں. انسان سے نفرت نہ ہو، انسان کو حقیر نہ سمجھیں، انسان تو پھر انسان ہے، اس کی ہدایت کی دعا کریں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اس کے لیے چاہیں. اور نیکی کا غرور جو ہے اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے. کیونکہ عموماً جو لوگ نیکی کا کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو بندگان خدا پہ زبان دراز کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے. لیکن عباد الرحمن اس بری عادت سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اسی عاجزی کی بنا پر وہ اپنی نجات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، بچا لے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یعنی عباد الرحمن محض اپنے اخلاق کے معاملے میں یا عبادات کے معاملے میں ہی کانشیس نہیں، وہ اپنے مال کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں. جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اسراف نہیں کرتے. لم یسرفو، یسرفو کا لفظ جو سین ریفے سے ہے، انسان کا کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، اور یہاں پر خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا یعنی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے، خواہ ایک پیسے کا ہی کیوں نہ ہو. اور بعض کے خیال میں جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے. جائز اور مباح چیزوں میں زائد از ضرورت خرچ کرنا، یعنی ایک چیز سے کام چل سکتا ہے تو 10 لے کے رکھ لینا. اسلام میں ہر شخص کو مال رکھنے کا حق ہے. مال کے معاملے میں انفرادی ملکیت کی اجازت ہے. آپ مالدار ہو سکتے ہیں، مال کما سکتے ہیں، مال رکھ سکتے ہیں، کوئی برا نہیں، بشرطے کہ حلال طریقوں اور جائز طریقوں سے کمایا ہو. لیکن مالدار ہونے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. اسلام آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ایک بندہ مومن کو اعتدال اور توازن کا سبق دیتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ اقتار سے کام لیتے ہیں. یقتروا قاف تیرے قطر، بہت ہی کم خرچ کرنا، بخل کرنا، یہ اسراف کی ضد ہے. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیانہ روی بہت ہی بہتر اور احسن چیز ہے، یعنی صرف مال کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ عبادات کے معاملے میں بھی۔ انسان نہ تو اپنی جان پر زائد ضرورت بوجھ ڈالے اور نہ ہی بلا وجہ کسل مندی اور سستی سے کام لے، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اپنے کھانے پینے اور سونے کے لیے بھی وقت نکالو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے وزٹر کا بھی تم پر حق ہے، اور وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پہ حق ہے، ان کے لیے بھی وقت ہو۔ پھر اسی طرح جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے، بال بچوں پہ بھی خرچ کیا جائے، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے، اور ان سب چیزوں میں اعتدال۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز رکھے اور بچوں کو محروم کر دے، یا یہ ہے کہ بچوں پہ سب کچھ خرچ کر دے اور خود فقیر نظر آئے، یا یہ ہے کہ دونوں پہ ہی کچھ خرچ نہ کرے اور سارا فی سبیل اللہ دے دے، تو یہ بھی درست نہیں۔ ان معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قوام قیام سے ہے جس سے کسی چیز کی بقا اور درستگی ہو۔ تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اطاعت میں خرچ نہ کرنا، ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں یعنی اعتدال کے ساتھ اللہ کے احکام اور پسند کے مطابق ضرورت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین کہا کہ جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ سارا کچھ ہی دے ڈالیں اور پھر آپ کے اپنے پاس کچھ نہ ہو اور آپ مانگنا شروع کر دیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ شروع میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بتائے گئے، پھر درمیان میں مال کے معاملے میں اعتدال کی بات ہے، اور یہاں پر اب جو کام نہیں کرنے چاہیے اور کبھی نہیں کرنے چاہیے ان کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلے شرک، دوسرے قتل، اور تیسرے زنا۔ عربوں میں یہ تینوں برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔